بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ ایمان کے بعد علم کی نعمت کا مقابلہ دنیا کی کوئی نعمت نہیں کر سکتی۔ صاحب علم و ایمان شخص کا درجہ کسی بھی عہد میں ہر دوسرے انسان کے مقابلے میں بلند ہوتا ہے، جبکہ بے عمل عالم کا درجہ کسی ادنا سے ادنا مومن کے مقابلے کے اوپر بھی نہیں ہوتا۔ بے عمل عالم علماء یہود کی مانند ہے، جس پہ کتابوں کا بوجھ تو موجود ہے لیکن عمل کی طاقت موجود نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اللہ نے کہا ایمان والو ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جن پہ تمہارا عمل نہیں ہے۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے کہ ایسی باتیں کی جائیں جس پہ انسان کا عمل نہ ہو۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم لا تعلمون وانتم تعلمون، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بلا دیتے ہو؟ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم افلا تعقلون، تم عقل کیوں نہیں کرتے؟ تمہارے اندر عقل و شعور و تدبر ہونا چاہیے کہ جو بات میں دوسروں کو کہہ رہا ہوں اس پہ میرا اپنا عمل بھی ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سی خوبیاں دی تھی، بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا۔ اللہ نے سلطنت بھی دی تھی، اقتدار بھی دیا تھا، حکومت بھی دی تھی، لیکن جس نعمت بے پایہ کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے خاص مقام پہ کیا وہ نعمت علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کو علم دیا تو انہوں نے کیا کہا؟ الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے بہت سے مومن بندوں کے اوپر ہمیں علم کی وجہ سے فضیلت عطا کی ہے۔ هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا وہ لوگ جن کے پاس علم ہے اور وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ علم والا ہمیشہ ان لوگوں کے مقابلے کے اوپر بلند تر رہے گا جو لوگ بے علم ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ایک شعر ہے جس کے اندر علم کی اہمیت کو اور افادیت کو اجاگر کیا گیا۔ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال، ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہوئے کہ اس نے ہمارے لیے علم کو پسند کیا اور جاہلوں کے لیے مال کو پسند کیا۔ علم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے، یہ اندھیرے اجالے کے درمیان، یہ سچ اور جھوٹ کے درمیان، شرک اور توحید کے درمیان، ہدایت اور گمراہی کے درمیان، سنت اور بدعت کے درمیان تفریق کو اور ان کے درمیان فرق کو بالکل واضح کر کے رکھ دیتا ہے۔ ایک عالم کی جستجو کیا ہونی چاہیے، اس کو علم کیوں حاصل کرنا چاہیے؟ کسی بھی عالم کو علم در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے لیے اور اس کی رضا کے حصول کے لیے حاصل کرنا چاہیے۔ ہمیں کیوں بنایا گیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بنایا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوجا کریں، اس کی بندگی کریں، اس کے تعارف کو حاصل کریں، اس کے استحضار کو حاصل کریں، اور ان باتوں کے بعد اس کی رضا کو حاصل کریں۔ جب انسان صحیح معنوں میں علم کی جہد کے اوپر ہوتا ہے اور اس کے مقصد کو سمجھ جاتا ہے، تو پھر اس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت پیدا ہوتی ہے، اس کی محبت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اس کی کبریائی کے استحضار کے بعد اور اللہ جل شانہ اور اللہ جل جلالہ کی کبریائی اور اس کی بزرگی کو پہچاننے کے بعد انسان میں دو طرح کی کیفیات پیدا ہوتی ہیں۔ اس کی محبت بھی انتہائی شدید ہو جاتی ہے اور اس کی خشیت بھی انتہائی شدید ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو غیر اللہ کے پجاری ہوتے ہیں وہ ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان کی محبت اللہ کے ساتھ انتہائی شدید ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات بھی ارشاد فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی خشیت در حقیقت اللہ کے علم والے بندوں میں ہوتی ہے، اس لیے کہ علم والے بندے کائنات کے اسرار و رموز کے اوپر غور کرنے کے بعد، کائنات کی وسعت پہ غور کرنے کے بعد، کائنات کے تنوع پہ غور کرنے کے بعد، کائنات کی مختلف جہاد کے اوپر غور کرنے کے بعد اس بات کو پہچان جاتے ہیں کہ ہمارا رب بہت ہی بڑا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ وہ کائنات کی تخلیق کے اوپر غور و فکر کرنے کے بعد اس بات کو پہچان جاتے ہیں کہ اللہ نے جو کچھ بھی بنایا ہے بلا سبب نہیں بنایا۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ۔ اللہ نے زمین و آسمان اور ان کے مابین جو کچھ بھی ہے کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا۔ جب وہ کائنات کی وسعت پہ غور کرتے ہیں، بلند و بالا آسمانوں پہ غور کرتے ہیں، پھیلی ہوئی زمین پہ غور کرتے ہیں، وسیع و عریض کہکشاؤں پہ غور کرتے ہیں، گہرے سمندروں میں غور کرتے ہیں، پہاڑوں کی اونچائی پہ غور کرتے ہیں، پھیلے ہوئے صحراؤں پہ غور کرتے ہیں، سبززاروں پہ غور کرتے ہیں، کھیتوں کھلیانوں پہ غور کرتے ہیں، موت و حیات کے چکر پہ غور کرتے ہیں، دوران شام و سحر پہ غور کرتے ہیں، زمین و آسمان کے درمیان مسخر ہواؤں پہ غور کرتے ہیں، آسمان و زمین کے درمیان چلنے والے بادلوں پہ غور کرتے ہیں، تو حضرات گرامی قدر ان کے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے ہماری حیثیت و حقیقت کیا ہے، اس وسیع و عریض کائنات میں ہمارا مقام کیا ہے، ہماری حیثیت، ہماری وقت کیا ہے۔ اپنی معمولی حیثیت کا احساس، اپنی بے وقتی کا احساس، اپنی کم مائگی کا احساس، اپنی فنا کا احساس، اللہ کی بقا کا احساس، اللہ کی کبریائی کا احساس، اللہ کے اکبر ہونے کا احساس، اللہ کے اول اور آخر ہونے کا احساس، اللہ کے لا فانی اور حی اللہ یموت ہونے کا احساس ان کے اندر اس داعیے کو ودیت کرتا ہے کہ وہ یہ بات کہتے ہیں، اس کیفیت کو ودیت کرتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پروردگار تو نے جو کچھ بھی بنایا ہے کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا۔ اللہ تیری ذات تو ہر عیب سے پاک ہے لیکن ہماری ذات تو کمزوریوں کا مجموعہ ہے۔ اللہ تیری ذات تو ہر عیب سے پاک ہے لیکن اللہ ہم تو گناہوں کی دلدل میں اترے ہوئے ہیں۔ اللہ تیری ذات تو ہر عیب سے پاک ہے لیکن ہم تو عیوب کا مجموعہ ہیں۔ اللہ تیری ذات تو ہر عیب سے پاک ہے لیکن ہم تو کمزوریوں کا مجموعہ ہیں۔ پھر کیا کیفیت پیدا ہوتی ہے؟ سبحانک فقنا عذاب النار۔ اے پروردگار عالم تو بہت ہی پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ وہ جہد ہے، یہ وہ ہدف ہے
جو ایک عالم دین کا ہونا چاہیے، اللہ کی معرفت کا حصول، اللہ کی آگ سے بچنے کی تمنا، اللہ کی جنت میں جانے کی تمنا، اللہ کے رضوان کا حصول، اور ان تمام باتوں سے بڑھ کے ان باتوں کے ساتھ ساتھ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اللہ کے دیدار کی تڑپ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا یقین، انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ، مختلف منازل سے گزر جانے کے بعد، جد و جہد کی منازل اور سیڑھیوں سے گزر جانے کے بعد، زندگی کے نشیب و فراز سے گزر جانے کے بعد، زندگی کی بلاؤں اور تکالیف سے گزر جانے کے بعد، زندگی کی مشاکل اور مصائب سے گزر جانے کے بعد، زندگی کی بلاؤں اور جدائیوں سے گزر جانے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ فملاقیہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری ملاقات ہوگی۔ اگر اللہ ہم سے راضی ہوا ہم کامیاب ہی کامیاب ہیں، اور اگر وہ ناراض ہوا ہم ناکام ہی ناکام ہیں۔ سردار ہو ناکام ہو فرعون بن جاتا ہے، سرمایہ دار ہو ناکام ہو قارون بن جاتا ہے، منصب والا ہو ناکام ہو حامان بن جاتا ہے، جاگیردار ہو ناکام ہو شداد بن جاتا ہے، چودھری سردار ہو اللہ راضی ہو ابو بکر بن جاتا ہے، سخی ہو اپنے مال کو خرچ کرنے والا ہو اللہ راضی ہو عثمان بن جاتا ہے، محنت کش ہو جفا کشی سے اپنے معاملات کو چلانے والا ہو علی ابن ابی طالب بن جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اصل مقصود کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا کو ہونا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، جس نے علم کو حاصل کیا، اپنے ذاتی ارتفاع کے لیے حاصل کیا، علوم کے لیے حاصل کیا، بلندی کے لیے حاصل کیا، شہرت کے لیے حاصل کیا، لوگوں کے مقابلے میں اپنے احساس برتری کو تقویت دینے کے لیے حاصل کیا، اپنی انانیت کی تسکین کے لیے حاصل کیا، لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھنے کے لیے حاصل کیا، اس نے علم کا فائدہ نہیں اٹھایا، وہ علم کے ہدف سے ہٹ گیا، وہ علم کی منزل سے دور ہو گیا۔ میں اس موقع پہ اپنے طلباء کے سامنے اس بات کرنا چاہتا ہوں، قیامت کے دن جہنم کی آگ میں پھینکے جانے والوں میں قاری اور عالم بھی ہوگا، قیامت کے دن جہنم کی آگ میں پھینکے جانے والوں میں سرمایہ دار بھی ہوگا، قیامت کے دن جہنم کی آگ میں پھینکے جانے والوں میں بظاہر جہاد فی سبیل اللہ کرنے والا بھی ہوگا۔ وجہ کیا ہوگی؟ وجہ یہ ہوگی ان کا ہدف اگر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا حصول نہیں ہوگا، بلکہ اپنی شخصیت کی سربلندی ہوگی، اپنی شخصیت کا ارتفاع ہوگا۔ اور اس کے مد مقابل کتنے ہی ایسے لوگ جن کے جنازوں کو کوئی کندھا دینے کے لیے بھی نہیں آیا، جن کی سفارش کے اوپر کسی کو ملازمت بھی حاصل نہیں ہوئی، اور جن کے رشتوں کو جب گھروں میں بھیجا گیا ان کی غربت کی وجہ سے، ان کی مفلوق الحالی کی وجہ سے ان کو دھتکارا گیا، لیکن جنت کے وسیع و عریض میدان ان کے استقبال کے لیے منتظر ہیں، جنت کی حوریں ان کے استقبال کے لیے دیدہ و دل فراش راہ ہیں، اور جنت کے غلمان ان کی خدمت کے لیے بیتاب ہیں، حریر و دیبا کے لباس ان کی ضیافت کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضوان ان کو اپنی آغوش میں لینے کی منتظر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ان کی زندگی کا ہدف اللہ کی رضا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضوان ہوگا۔ ہم نے یہاں سے جس علم کو حاصل کرنا ہے اس کا ایک ہی مقصد ہونا چاہیے، خیر الناس من ینفع الناس۔ ہم نے اپنے آپ کے اوپر بھی عمل کو اور اپنے آپ کو بھی تقویٰ کی چادر کے اندر ڈھانپنا ہے، اپنے آپ کو بھی اس تعلیم اور علم کی روشنی میں مدین کرنا ہے جس علم کو ہم نے حاصل کیا، جن اوامر کو حاصل کیا ان پہ عمل کرنا ہے، جن نواہی کو حاصل کیا ان سے اجتناب کرنا ہے، جن مستحبات کو حاصل کیا ان کے لپکنا ہے، جن مباحات کو حاصل کیا ان کو اپنے لیے حلال سمجھنا ہے، اور جن منکرات کا سبق ہم نے حاصل کیا ان سے اجتناب کرنا ہے۔ یہ وہ سبق ہے جو علم کا سبق ہے، جو علم کا درس ہے۔ علم اگر ریاکاری کے لیے ہے، ناکامی کے راستے پر، نامرادی کے راستے پر، اور اگر علم جو ہے اس کے نتیجے میں دعوت و تبلیغ اللہ کی رضوان کے لیے ہوگی، نتیجے میں فرق کیا ہے؟ ایک شخص نے 1000 تقریریں کی، 1000 تقریروں کو سننے کے بعد 500 لوگ سیدھے راستے کے اوپر آ گئے، لیکن انسان خود عمل والا نہیں تھا۔ حضرات گرامی قدر، 500 لوگوں کے صاحب عمل ہونے کے باوجود بھی انسان ناکام اور نامراد ہی رہے گا، جہنم کا دہکتا ہوا انگارہ بن جائے گا۔ اس کے مد مقابل ایک بندے نے پوری زندگی کے اندر 1000 تقریر تو بڑی دور کی بات ہے، 100 تقریریں بھی نہیں کی، اور 100 تقریریں تو بڑی دور کی بات ہے، ایک خطاب بھی نہیں کیا، فقط جہاں موقع ملا تھوڑی بہت نصیحت کو کرتا رہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا طلبگار ہو کر، لوگوں کو سیدھے راستے کے اوپر چلانے کا طلبگار ہو کر، پھر دوست کے بالہانے اور جنت کے بالہانے اس کے استقبال کے لیے منتظر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
قرآن مجید میں 2 خطیبوں کا ذکر کیا اور اسی کے اوپر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ایک خطیب یاسین ہے جس نے الفاظ کہے تھے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، میں اس کی پوجا کیوں نہ کروں کہ جس نے مجھے بنایا ہے اور جس کی طرف میں نے پلٹ کے جانا ہے۔ اور دوسرا خطیب آل فرعون کا خطیب، قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، جس نے دربار فرعون میں کھڑے ہو کر یہ بات کہی تھی تم حضرت موسیٰ کو اس لیے شہید کرنا چاہتے ہو کہ وہ اللہ کی الوہیت کی دعوت دینے والے، اس کی کبریائی کی دعوت دینے والے، اس کی توحید کا ابلاغ کرنے والے، اس نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا۔ اللہ کو اس کی خطابت اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدھے پارے کی سورت کو سورہ مومن اس مومن کے نام سے موسوم کر دیا، جس کی خطابت دنیا داری کے لیے نہیں تھی، جس کی خطابت اپنی وجاہت کے لیے نہیں تھی، جس کی خطابت خود پسندی کے لیے نہیں تھی، جس کی خطابت اپنے آپ کو سر بلند کرنے کے لیے نہیں تھی، جس نے خطاب اگر کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں تڑپ کے کیا تھا، جس نے خطاب اگر کیا تھا تو اس موقع کے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے لوگوں اور گرد و نواح میں موجود لوگوں کی خیرخواہی کے لیے کیا تھا۔ لوگوں کی خیرخواہی اللہ کی رضا کے بعد ہمارا دوسرا ہدف ہونا چاہیے۔ اپنی ذات کو اونچا سمجھنا، لوگوں کو حقیر جاننا، انا ولا غیری کے زوم کے اندر مبتلا ہو جانا، انا خیر منہ کے راستے پہ چل نکلنا، یہ عالم کے لیے موت ہے، یہ عالم کے لیے حادثہ ہے، یہ عالم کے لیے زہر قاتل ہے۔ آپ نے انشاءاللہ عالم بننا ہے اور بعمل بننا ہے، انشاءاللہ آپ نے عالم بننا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے حصول کے لیے بننا ہے، انشاءاللہ آپ نے عالم بننا ہے۔ اور عالم بننے کے بعد آپ نے ریاکاری کو چھوڑ کر، خود پسندی کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملاقات کی تیاری کو کرنا ہے۔ علم کا راستہ اگر اللہ کی رضا کا راستہ ہو، خلوص کا راستہ ہو، خود پسندی سے اجتناب کر کے مخلص ہونے کا راستہ ہو، یہ راستہ جنت کا راستہ، یہ راستہ عروج کا راستہ، یہ راستہ سربلندی کا راستہ، یہ راستہ روشنی کا راستہ، یہ راستہ سعادت کا راستہ، یہ راستہ اللہ کے فضل بے پایاں کے حصول کا راستہ، یہ راستہ اللہ کی رحمت کی چھاؤں میں زندگی گزارنے کا راستہ، یہ راستہ صدقہ جاریہ کا راستہ، یہ راستہ باقی رہنے والی نیکیوں کا راستہ، یہ راستہ خوشبو کا راستہ، یہ راستہ خوبصورتی کا راستہ، یہ راستہ کشادگی کا راستہ، یہ راستہ فراحی کا راستہ، یہ راستہ سربلندی کا راستہ، اور اس کے مد مقابل اپنی ذات کی سربلندی کا راستہ، پستی کا راستہ اور بے بدبختی کا راستہ، ذلت کا راستہ، جہنم کے انگاروں کا راستہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں عالم بعمل بن کر دین کی خدمت کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم سب کی تکلیفوں کو رفع فرما، اللہ ہم سب کی بے چینی و بے قراریوں کو دور فرما، اللہ ہم سب کے گھروں میں امن و سکون اور راحتوں کا نزول فرما، اللہ جتنی تکلیفیں آ چکی ہیں ان پہ صبر کرنے والا بنا، اللہ آئندہ والی زندگی میں ہر تکلیف سے ہر آزمائش سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما، اے اللہ دین دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کامرانیوں سے کنار فرما، اللہ دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائیوں سے محفوظ و مامون فرما، اللہ اس مرکز کو قیامت کی دیواروں تک کے لیے مینارہ نور بنا، اللہ یہاں کے اساتذہ کو صحیح معنوں میں دنیا اور آخرت میں سر بلند فرما، اللہ یہاں کے طلباء کو دنیا اور آخرت کی سعادتوں اور کامیابیوں کامرانیوں سے کنار فرما، اللہ ہماری نیک دلی تمناؤں کو قبول و منظور فرما، اللہ جتنی نجائز خواہشات ہمارے دل میں پنپ رہی ہیں ان معاملات میں ہماری اصلاح فرما،
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.